ایک طوطا طوطی کا گزر ایک ویرانے سے ہوا۔ ویرانہ دیکھ کر طوطے نے طوطی سے کہا، کس قدر ویران گاؤں ہے۔ طوطے نے کہا، لگتا ہے یہاں سے کسی الو کا گزر ہوا ہے۔ جس وقت طوطا طوطی باتیں کر رہے تھے، عین اسی وقت ایک الو بھی وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے طوطے کی بات سنی اور وہ وہاں رک گیا۔ ان سے مخاطب ہو کر بولا، تم لوگ اس گاؤں میں مسافر لگتے ہو، آج رات تم میرے مہمان بن جاؤ، میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ الو کی محبت بری دعوت سے طوطے کا جوڑا انکار نہ کر سکا اور انہوں نے الو کی دعوت قبول کر لی۔ کھانا کھا کر رات گزاری۔ صبح کو جب انہوں نے رخصت ہونے کی اجازت چاہی تو الو نے طوطی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، تم کہاں جا رہی ہو؟ طوطی پریشان ہو کر بولی، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، میں اپنے خاوند کے ساتھ واپس جا رہی ہوں۔ الو یہ سن کر ہنسا اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو، تم تو میری بیوی ہو۔ اس پر طوطا طوطی الو پر جپٹ پڑے اور گرما گرمی شروع ہو گئی۔ دونوں میں جب بحث و تکرار حد سے زیادہ بڑھی تو الو نے طوطے کے سامنے ایک تجویز پیش کی اور کہا، ایسا کرتے ہیں، ہم تینوں کل عدالت چلتے ہیں اور اپنا مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قاضی جو فیصلہ کرے وہ ہمیں قبول ہوگا۔ الو کی تجویز پر طوطا اور طوطی مان گئے اور تینوں قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ قاضی نے دلائل کی روشنی میں الو کے حق میں فیصلہ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ طوطا اس بے انصافی پر بہت زیادہ رویا اور چیختا چلاتا ہوا چل دیا۔ کچھ دیر کے بعد الو نے طوطے کو آواز دی، بھائی اکیلے کہاں جا رہے ہو؟ اپنی بیوی کو ساتھ لیتے جاؤ۔ طوطے نے حیرانی سے الو کی طرف دیکھا اور بولا، اب کہاں میرے زخموں پر نمک چھڑکتے ہو؟ یہ اب میری بیوی کہاں ہے؟ عدالت نے تو اسے تمہارے بیوی قرار دے دیا ہے۔ الو طوطے کی بات سن کر نرمی سے بولا، نہیں دوست، طوطی میری نہیں بلکہ تمہاری ہی بیوی ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بستیاں الو کے گزرنے سے نہیں بلکہ بستیاں تب ویران ہوتی ہیں جب ان سے انصاف اٹھ جاتا ہے۔ تھینکس فار واچ۔ اللہ حافظ۔